یہ فرمائیے گا کہ کشمیری عوام پچھلے 70 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے پھر بھی ان کو آزاد نہیں کر رہا اور وہاں کے عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیری عوام کا جذبہ کس طرح سے ہے؟ آزاد کشمیر کی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو کس طرح سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے؟ جو نئے تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جو آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا، اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا بھی۔ جی، جس طرح سے آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ گزشتہ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ آزادی کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 25-28 سال کے دوران 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب تو گزشتہ 2-3 سال سے کئی ہزار بچوں کی بینائی جو ہے، بینائی سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، اور خواتین کی جو عزتیں ہیں اس کو آئے روز جو لوٹا جاتا ہے، اور تحریک حریت کے جو قائدین ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور آج بھی آسیہ اندرابی اور دیگر جو قائدین ہیں وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور 80 سالہ سید علی گیلانی اور اس طرح کے جو دیگر قائدین ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ گزشتہ 70 سال سے جاری ہے۔ آج جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں نے، مختلف مذہبی جماعتوں نے، ٹاجر یونینز نے، حتیٰ کہ غرضیے کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پہ جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ آج کا دن منایا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی بھرپور جو سرکاری سطح پہ اس دن کو منانے کا جو اعلان کیا۔ آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ مظفر آباد خود تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ اسمبلی کے سیشن سے انہوں نے خطاب کیا۔ گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی کابینہ سمیت آج آزاد کشمیر آئے اور مظفر آباد میں آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کے اجلاس میں وہ شریک ہوئے، اور یہ وہاں سے باہم مل کر ایک پیغام دیا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے پشتی بان ہیں اور اس کی پشت پر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح سے آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے جو 5 پل ہیں ان 5 پلوں پہ یا اس کے داخلی اور خارجی راستوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے ایونٹس کیے گئے، اور وہاں پہ انسانی ہاتھوں کی جو زنجیر ہے وہ بنائی گئی، اور یہ پیغام پوری دنیا کو دیا گیا کہ کشمیری اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ تنہا نہیں ہے، اور ان کے پیچھے 21 کروڑ عوام پاکستان کو ہیں۔ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے، یہاں کا بچہ جوان ہر فرد ان کے ساتھ ہے، اور ان کے حوصلوں کو تقویت دینے کے لیے 5 فروری کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور یقیناً اس دن کے منانے سے برسر پیکار لوگ ہیں آزادی کے لیے، ان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے، اور ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور تحریک حریت کے جو قائدین ہیں ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، سید علی گیلانی کا، میر وائز عمر فاروق کا، یاسین ملک کے، اور اسی طرح سے دیگر قائدین کے جو بیانات آ جائے ہیں اس سے ان کے حوصلے بلند ہیں، اور انہوں نے اہل پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے جو ہر سال جو ہے منایا جاتا ہے، اور اس سے کشمیریوں کے حوصلوں کو جو ہے راجہ صاحب ایک بات آپ کی بالکل، جی راجہ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر سال یہ ایونٹ تو منایا جاتا ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ کشمیر ابھی تک آزاد تو پھر بھی نہیں ہوا۔ ایونٹ تو منائے جاتے ہیں، مذمتیں بھی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ کوئی بڑا اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر لیں، اور خارجہ امور کے جو ذمہ دار ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی پالیسی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے میر وائس کو کال بھی کی تھی تو اس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا، انڈیا نے کافی اعتراض بھی کیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں کئی مسائل موجود ہیں، اور کئی اس سے بھیانک قسم کے اور کمپلیکیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں، تو یہ بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس میں اگر عالمی طاقتیں چاہیں تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس موقع پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان ہے، اور بالخصوص کشمیریوں کا، اور اگر حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی اس طور پہ مرتب کرے کہ جس کے نتیجے میں عالمی دنیا اس طرف متوجہ ہو، اور وہ یہ سمجھے
کہ یہ جنوبی ایشیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دو ایٹمی پاورز کے درمیان ریاست جموں کشمیر کے مظلوم لوگ جو ہے وہ بستے ہیں، اور کسی بھی وقت اس بنیاد پہ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو اور اس کو ٹھیک طور پہ مرتب کیا جائے تو اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کشمیر یقیناً آزاد ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ وعدے تو کرتی ہے، بات تو کرتی ہے، اور ایک سیاسی جو سٹینڈ کے طور پہ مسئلہ کشمیر کو تو لیتی ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ آج تک اس طرح سے ورک نہیں کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یو این اسمبلی کے اندر بھی کشمیر کے موقف کو بہت جاندار انداز میں پیش کیا، لیکن یہ صرف جاندار انداز میں پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے. اس کے فالو اپ میں جو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں ہو سکی ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کشمیر کے حوالے سے جو ان کا سٹینڈ ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو ان سے بڑی لوگوں کو توقعات ہیں. آج صدر پاکستان بھی آزاد کشمیر گئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ، لیکن پاکستان چونکہ از خود جو ہے وہ بہت سارے ایسی مشکلات کا شکار ہے. پاکستان معاشی طور پر اور کئی اور طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور اس کی زیادہ توجہ جو ہے وہ انٹرنل معاملات پہ ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو از سر نو جو ہے وہ ریوزٹ کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کشمیر کی پالیسی کو کیسے لے کر چلنا ہے. کشمیر کے سارے دریا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، کشمیریوں کی میجورٹی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور پھر جو یو این ریزولوشنز ہیں اور حق خود ارادیت کی جو قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے کشمیری جو مطالبہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر پاکستان کا کشمیر کو اگر ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ رہنے کا آپشن ملتا ہے تو کوئی بھی کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت جو ہے وہ ان کو دیا جائے، اور کشمیری خود فیصلہ کریں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان ایک وکیل کے طور پہ موجود ہے، اور پاکستان کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے. صرف جلسے جلوس ایک دن کے لیے جو ہے وہ صرف یکجہتی کا اظہار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسٹیپس لینے ہوں گے، آگے بڑھنا ہوگا، اور کوئی فیصلہ کن مارکا کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت